السلام علیکم ناظرین، دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان، پیش خدمت ہے سرخیاں۔ بی جے پی کو اس کی جگہ دکھانے کا وقت آ گیا، نانا پٹولے کے ریمارک پر تنازعہ۔ اگاڑی کا مطلب ہے بدعنوانی کا سب سے بڑا کھلاڑی، وزیر اعظم مودی نے چمور ریلی میں اپوزیشن اتحاد پر کی تنقید۔ کرناٹک کی مندر میں دلتوں کے داخلے پر کشیدگی، حکام کے فیصلے پر مانڈیا ضلع میں اعلیٰ ذات کے افراد کا سخت اعتراض۔ تلنگانہ میں فارما سٹی کے خلاف احتجاج، 55 افراد گرفتار، انٹرنیٹ سروس معطل، گاؤں میں گھر گھر تلاشی لی، مہم میں 300 ملازمین پولیس نے لیا حصہ۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ اسٹاف ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹولوجی، ڈرمٹولوجی، گائنیکولوجی، پلمونالوجی، نیورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، فزیوتھراپی، پیڈیاٹرکس، جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجری، ENT جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی حکومت تبدیلی مذہب اور ملک مخالف سرگرمیوں میں شامل NGO پر شکنجہ کسنے والی ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ ایسے کسی بھی NGO کا FCRA لائسنس رد کر دیا جائے گا جو ترقی مخالف سرگرمیوں، تبدیلی مذہب یا بدنیتی کے ارادے سے احتجاجی مظاہرہ بھڑکانے میں شامل ہیں، یا پھر جس کے دہشت گرد اور شدت پسند گروپوں کے ساتھ تعلق ہے۔ سرکاری ویب سائٹ پر پیر کو اپلوڈ کیے گئے نوٹس میں وزارت نے کہا کہ جن NGO کے غیر ملکی چندہ لینے سے سماجی یا مذہبی خیر سگالی متاثر ہو سکتی ہے، یا جو جبراً تبدیلی مذہب میں شامل ہیں، فارن کنٹریبیوشن یعنی ریگولیشن ایکٹ 2010 کے تحت ان کا رجسٹریشن بھی رد کر دیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے سالوں سے غیر فعال NGO پر بھی کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی NGO گزشتہ 2-3 سال میں غیر فعال ہے اور جانچ کے دوران NGO کی کسی سماجی فلاحی سرگرمی میں حصہ داری نہیں ملتی ہے تو اس کا بھی FCRA رجسٹریشن منسوخ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وزارت کی طرف سے مانگی گئی وضاحت کا جواب نہیں دینے، ضروری اطلاعات اور دستاویز مہیا نہ کرانے پر کسی افسر، رکن یا اعلیٰ افسروں کے خلاف مقدمہ التوا ہے تو بھی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ UPPSC کے امتحانات میں نارملائزیشن کو ختم کرنے اور امتحانات ایک دن اور ایک پالی میں لینے کے خلاف طلبہ کا احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے۔ پریاگراج میں UPPSC دفتر کے سامنے 20,000 سے زائد طلبہ 25 گھنٹے سے دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ احتجاج کا دوسرا دن قومی ترانے سے شروع کیا گیا اور اس دوران کمیشن کے باہر بڑی تعداد میں پولیس اور PSC اہلکار تعینات رہے۔ صبح کے وقت ضلع مجسٹریٹ اور کمشنر نے احتجاجی طلبہ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ DM نے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے طلبہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم آپ کے لیے بات چیت کا ایک پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں جہاں آپ اپنے نمائندہ وفد کے ذریعے کمیشن کے افسران سے اپنے مطالبات پیش کر سکتے ہیں۔ اس دوران افسران نے بار بار مظاہرہ ختم کرنے کی اپیل کی۔ احتجاج نے بڑی شکل اختیار کر لی ہے اور طلبہ کے خلاف پولیس کی کارروائی کے بعد معاملے میں سیاسی گہما گہمی بھی بڑھ گئی ہے۔ پولیس کے لاٹھی چارج کے بعد کانگریس کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں طلبہ پر طاقت کے استعمال کو افسوسناک قرار دیا۔ انہوں نے لکھا کہ UPPSC کی منمانی کے خلاف اٹھنے والی طلبہ کی آواز کو توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب BJP حکومت نے نوجوانوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے بھی نوکری کے مطالبات اور بھرتی گھوٹالوں کے خلاف مظاہروں میں طلبہ کی آواز کو کچلنے کی کوشش کی جا چکی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے بھی مظاہرین طلبہ پر لاٹھی چارج کی مذمت کی۔ انہوں نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ BJP کے ایجنڈے میں روزگار شامل ہی نہیں۔ الہ آباد میں UPPSC میں بدعنوانی کے خلاف طلبہ کی جدوجہد نے حکومت کو مشتعل کر دیا ہے اور یوگی حکومت کے خلاف طلبہ کا ماحول بن چکا ہے۔ دوسری طرف اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے بھی رد عمل دیتے ہوئے ایکس پر کہا کہ تمام اہل افسر طلبہ کے مطالبات کو سنجیدگی سے سنیں
اور جلد از جلد مسئلے کا حل نکالیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ UPPSC میں امتحانات میں نارملائزیشن، نجی اداروں کو سینٹر کے طور پر استعمال نہ کرنے اور امتحانات کے طریقہ کار کے حوالے سے طلبہ کے خدشات اہم ہیں۔ طلبہ کا مطالبہ ہے کہ امتحانات غیر جانبدار اور شفاف ہوں تاکہ ان کی محنت کا احترام ہو اور ان کا مستقبل محفوظ ہو۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو مہاراشٹر کے چندرپور ضلع کے چمور میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اس جلسہ عام میں اپنے خطاب میں مودی نے اپوزیشن مہاوکاس اگھاڑی اتحاد پر سخت حملہ کیا اور کہا کہ مہاراشٹر میں مہایوتی حکومت اور مرکز میں BJP کی زیر قیادت NDA حکومت کا مطلب ترقی کی رفتار کو دوگنا کرنا ہے۔ اگھاڑی کرپشن کا سب سے بڑا کھلاڑی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ 2.5 سالوں میں آپ نے ترقی کی رفتار دگنی دیکھی ہے۔ مہاراشٹر سب سے زیادہ غیر ملکی سرمایہ کاری والی ریاست ہے۔ نئے ہوائی اڈے اور ایکسپریس وے ہیں، 1 درجن وندے بھارت ٹرینیں چل رہی ہیں اور 100 سے زیادہ ریلوے اسٹیشنوں کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ مہاراشٹر کی تیز رفتاری ترقی اگھاڑی کے بس میں نہیں ہے۔ انہوں نے ترقی کو روکنے میں PhD کی ہے اور کانگریس کی اس میں ڈبل PhD ہے۔ مودی نے اپوزیشن پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ اگھاڑی کا مطلب ہے کرپشن کا سب سے بڑا کھلاڑی۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کو لے کر سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران الیکشن کمیشن کے عہدیداروں پر ادھو ٹھاکرے برہم ہو گئے۔ در حقیقت الیکشن کمیشن کے عہدیداروں نے ایودھمال ضلع کے وائی ہیلی پیڈ پر ادھو ٹھاکرے کے بیگ کو تلاش کیا۔ اس کے بعد ادھو غصے میں آ گئے اور ملازمین سے سوال کرتے ہوئے ویڈیو ریکارڈ کرنے لگے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا انہوں نے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے اور نائب وزرائے اعلیٰ دیویندر فڈنویس اور اجت پوار کے بیگ کی بھی تلاشی لی ہے۔ انہوں نے مزید پوچھا کہ کیا وہ مہاراشٹر میں ریلیوں کے دوران PM مودی اور امت شاہ کی بھی تلاشی لیتے ہیں۔ کرناٹک کے تاریخی کالبھیرویشور سوامی مندر میں پہلی مرتبہ دلتوں کو داخلے کی اجازت دینے کے ضلع حکام کے فیصلے کے بعد مانڈیا ضلع کے ہانکیرے گاؤں میں کشیدگی پھیل گئی ہے۔ شمولیت کو فروغ دینے کے مقصد سے اٹھائے گئے اس قدم کا کچھ اعلیٰ ذات کی دیہی باشندوں، خاص طور پر ووکلیگا برادری کے لوگوں نے اتوار کو اس کی سخت مخالفت کی۔ احتجاج میں اونچی ذات کے دیہاتیوں نے مندر سے اتسو کی مورتی کو ہٹا دیا اور مندر کے احاطے کے باہر رسومات ادا کی۔ قابل ذکر ہے کہ اس جدوجہد کی جڑیں بائیکاٹ کی طویل تاریخ میں پیوست ہیں، کیونکہ دلتوں کو دہائیوں سے مندر میں داخلے سے محروم رکھا گیا تھا۔ امن و امان برقرار رکھنے اور احتجاج کی آوازوں کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے علاقے میں بھاری پولیس فورس تعینات کی گئی ہے۔ صورتحال بدستور کشیدہ ہے اور گاؤں تاریخی مندر تک رسائی کے متنازعہ مسئلے پر منقسم ہے۔ مقامی حکام تنازعے کو حل کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جذبات کی شدت کے باعث یہ غیر یقینی ہے کہ معاملہ کیسے حل ہوگا۔ تلنگانہ میں مجوزہ فارماسٹی کو لے کر احتجاج کے بعد وقار آباد ضلع میں اب تک 55 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ حالات کشیدہ ہوتے ہی سرکاری حکام نے انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی۔ پولیس کی کارروائی رات کی کارروائی کا حصہ تھی، جس میں تقریباً 300 پولیس اہلکار شامل تھے، جنہوں نے گاؤں میں گھر گھر تلاشی لی۔ ڈڈیالہ، کوڑنگل اور بومر سپیٹا منڈلوں میں انٹرنیٹ خدمات کو معطل کر دیا۔ یہ واقعہ تلنگانہ میں فارماسٹی اور صنعت کے قیام سے متعلق اراضی کے حصول کے لیے ڈڈیالہ منڈل کے لگچرلا گاؤں میں منعقدہ گرام سبھا کے دوران پیش آیا۔ میٹنگ اس وقت پرتشدد ہو گئی جب گاؤں والوں نے مبینہ طور پر اہلکاروں پر حملہ کر دیا، جس سے بڑے پیمانے پر بدامنی پھیل گئی۔ مبینہ طور پر اس تصادم میں لاٹھی اور پتھر شامل تھے، کیونکہ دیہاتیوں نے ضلع کلکٹر پرتیک جین، ایڈیشنل کلکٹر لنگیا نائک، سب کلکٹر اوما شنکر پرساد اور کوڈنگل ایریا ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی KADA کے اسپیشل آفیسر وینکٹ ریڈی کو نشانہ بنایا۔ ریڈی کو بچانے کی کوشش کے دوران سرینیواس پر بھی حملہ کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد لگاچرلا میں پولیس کی بھاری تعیناتی برقرار رہی، کیونکہ اس حملے نے تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے نمائندہ حلقہ کوڈنگل میں صدمہ پہنچایا۔ مہاراشٹر کانگریس کے صدر نانا پٹولے نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر شدید تنقید کرتے ہوئے متنازع بیان دیا ہے۔ مہاراشٹر کے اکولا میں اپنی تقریر کے دوران انہوں نے کہا کہ BJP کو کتا بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب BJP کو اس مہاراشٹر سے ہٹانے کا وقت آ چکا ہے۔ پٹولے نے BJP پر الزام لگایا کہ وہ جھوٹ کا پرندہ لے کر اقتدار میں آئی اور خود کو بھگوان سمجھتی ہے، جبکہ دلی کے حکمران خود کو وشوا گرو تصور کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر میں فڈنویس بھی خود کو بھگوان سمجھنے لگے ہیں، اس لیے انہیں ان کی جگہ دکھانے اور اقتدار کی گرمی نکالنے کا وقت آ گیا ہے۔
پٹولے نے مزید کہا کہ بی جے پی رہنما آئین کا ذکر کرتے وقت جھوٹ پھیلا رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے راہل گاندھی کی جانب سے مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کی بات پر جھوٹ پھیلایا۔ اکولا میں اپنی پارٹی کے امیدوار ساجد خان پٹھان کے لیے انتخابی مہم کے دوران خطاب کرتے ہوئے پٹولے نے کہا کہ بی جے پی کی سوچ منوسمرتی سے نکلتی ہے اور یہ پارٹی لوگوں کو غریب رکھ کر خاص طبقے کو حکمرانی دینے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ پٹولے نے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کے اس بیان پر بھی شدید تنقید کی کہ لال رنگ کا تعلق نکسلواد سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ لال رنگ ہندو مذہب میں پاکیزہ سمجھا جاتا ہے اور شادی شدہ خواتین کی ساڑی اور سندور بھی لال ہوتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکسلوادی ہیں؟ کسی کو فڈنویس کو سمجھنا چاہیے۔ اتراکھنڈ میں پھر ایک بار ہندو شدت پسند مسجدوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ پے در پے مساجد کے خلاف ہندو تنظیموں کی ہنگامہ آرائی سے اتراکھنڈ ملک بھر میں ہندوتوا کی نئی نرسری کے طور پر ابھر رہی ہے۔ تازہ معاملہ پتھوڑا گڑھ کا ہے، جہاں مسجد کی تعمیر کو غیر قانونی تعمیر بتا کر ہندوتوا وادی سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ تنازعہ سامنے آیا ہے اور اب زور پکڑنے لگا ہے۔ مقامی لوگ اس مسجد کی مخالفت کرتے ہوئے اسے غیر قانونی تعمیر قرار دے رہے ہیں، سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ اس مسجد کو سیل کیا جائے۔ ہندو تنظیموں کے احتجاج کے بعد پورے پتھوڑا گڑھ میں حالات کشیدہ ہیں۔ پولیس اور انتظامیہ ہر صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہندو تنظیموں کی قیادات میں احتجاج کر رہے پتھوڑا گڑھ کے لوگوں کا الزام ہے کہ بیرناک کے گھر کو غیر قانونی طور پر مسجد کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ کئی ہندو تنظیمیں بھی اس مسجد کی مخالفت میں سامنے آ گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ان کی جگہ غیر قانونی طور پر مسجد بنا کر نہیں چلا سکتا۔ خاص طور پر شدت پسند ہندو تنظیم راشٹریہ سیوا سنگھ سرگرم ہے۔ سنگھ کے صدر ہمانشو جوشی نے کہا کہ یہ معاملہ پچھلے 2 ماہ سے چل رہا ہے۔ اس مسجد کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ ہمارا احتجاج اس غیر قانونی مسجد کے خلاف ہے۔ ہم نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس مسجد کو ہٹایا جائے۔ منی پور میں تشدد کے تازہ واقعے میں جریبام کے علاقے میں ایک ہلاکت خیز انکاؤنٹر کے دوران 11 کوکی عسکریت پسند مارے گئے۔ بورو بیکارا پولیس اسٹیشن اور اس کے قریب واقع CRPF کیمپ پر مسلح کوکی عسکریت پسندوں نے حملہ کر دیا۔ اس دوران انہوں نے کئی دکانوں اور گھروں کو بھی آگ لگا دی۔ جوابی کارروائی میں CRPF نے 10 کوکی عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ جوابی کارروائی میں CRPF کانسٹیبل سنجیو کمار کو گولی لگی، جن کا علاج جاری ہے۔ کوکی عسکریت پسندوں کی ہلاکت کے بعد علاقے میں شدید کشیدگی پھیلی ہوئی ہے۔ کوکی جو کونسل نے منگل کی صبح 5 بجے سے شام 6 بجے تک مکمل بند کا اعلان کیا ہے۔ کونسل نے انصاف اور شفاف جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ دریں اثنا انتہائی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر جریبام میں اگلے احکامات تک کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پیر کو ہونے والی عرب اسلامی کانفرنس کے اختتامی بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ میں اسرائیل کی شرکت کو منجمد کرنے کے لیے عالمی سطح پر ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ سبق نیوز کے مطابق جاری اختتامی بیان میں علاقے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی جارحیت جو کہ غزہ پٹی سے لے کر لبنان، شام، عراق اور ایران تک پھیل چکی ہے، اس کو خطے کے لیے نقصان دہ قرار دیا گیا۔ اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ اگر اقوام متحدہ ٹھوس بنیادوں پر اسرائیل کی جارحیت کی روک تھام کرتا تو حالات یہ نہ ہوتے۔ بیان میں حالیہ ہفتوں کے دوران شمالی غزہ میں نسل کشی، اجتماعی قبریں، تشدد، قتل عام سمیت غزہ میں اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے کیے جانے والے ہولناک جرائم کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ مسودے میں سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آزاد اور بین الاقوامی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ ہونے والے جرائم کی حقیقت کو سامنے لا کر ذمہ داروں کا احتساب کیا جائے۔ سربراہی اجلاس کے بعد بیان کے مسودے میں لبنان پر جاری اسرائیلی حملوں اور شہریوں کو نشانہ بنانے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے فوری جنگ بندی اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 1701 پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا۔ لبنانی اداروں کے ساتھ یکجہتی اور مسلح افواج کی حمایت کا بھی اظہار کیا گیا۔ عالمی برادری سے لبنان کی سلامتی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ بیان میں اسرائیل کی جانب سے غزہ میں شہریوں کے محاصرے کی وجہ سے انہیں فاقہ کشی پر مجبور کرنے کو انتہائی غیر قانونی عمل قرار دیا گیا۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔